السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کے 5th جنریشن ایئر کرافٹ TFX سے متعلق اپڈیٹ پر بات کریں گے۔ شمالی کوریا کے ٹرین لانچ میزائل تجربے، چائنیز کارگو طیارے کے ریکارڈ، ترکی کی نئی 8x8 آرمڈ وہیکل، انڈیا کی جانب سے استعمال شدہ میراج 2000 خریدنے، UAE کی طرف سے امریکی ہتھیاروں سے اپنا انحصار دوسرے ممالک کی طرف شفٹ کرنے کی خبروں کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سعودی عرب اور فلپین سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ سعودی عرب کی افواج نے جمعے کو علل صبح حوثی ملیشیا کی جانب سے بھیجے گئے 4 بارودی ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ ان ڈرونز کو بھیجے جانے کا مقصد سعودی عرب کے صوبے جازان میں شہریوں کو نشانہ بنانا تھا۔ اس کے علاوہ حوثیوں کی جانب سے داغا جانے والا ایک بیلسٹک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ یمن میں آئینی حکومت کو سپورٹ کرنے والے عرب اتحاد نے باور کرایا ہے کہ ایرانی نواز حوثی ملیشیا کی طرف سے دانستہ طور پر شہریوں کو نشانہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے 2 روز قبل بھی کہا تھا کہ فضائی دفاعی نظام نے سعودی عرب میں ابہا کے ہوائی اڈے کی جانب بھیجا جانے والا ایک بارودی ڈرون فضا میں تباہ کر دیا تھا۔ نارتھ کوریا نے 2 روز پہلے تفصیلات جاری کی ہیں کہ اس نے اپنے 2 زمین سے سمندر پر مار کرنے والے میزائلز کو ٹرین سے لانچ کیا تھا۔ اس میزائل لانچ کی باقاعدہ فوٹیج شمالی کوریا کے میڈیا کی جانب سے ریلیز کی گئی۔ کورین سینٹرل نیوز ایجنسی کے مطابق 3 روز پہلے کیے گئے دونوں تجربات اس کے ریلوے بورن میزائل سسٹم سے لانچ کیے گئے تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس میزائل نے 800 کلومیٹر فلائی کرنے کے بعد سمندر میں موجود ہدف کو نشانہ بنایا۔ یاد رہے کہ جنوبی کوریا کی جانب سے سب مرین لانچ بیلسٹک میزائل تجربے کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان پے در پے میزائل تجربوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فرینڈز، ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے کہا ہے کہ اس نے 5th جنریشن یا نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کہے جانے والے طیارے سے متعلق ڈیجیٹل ٹوین ٹیکنالوجی پر کام شروع کر دیا ہے۔ کمپنی نے اس مقصد کے لیے ترکی میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جس میں ایوییشن اور ڈیفنس انڈسٹریز کی طرف سے نامور شخصیات نے شرکت کی۔ ترک ایروسپیس نے فرینچ کمپنی ڈسالٹ سسٹمز کے ساتھ بھی ایگریمنٹ طے کیا ہے جس کے تحت ترک ایروسپیس ڈسالٹ سسٹمز کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ ترک ایروسپیس انڈسٹریز نے 3D ایکسپیرینس پروڈکٹ لائف سائیکل مینجمنٹ پلیٹ فارم اور ایوییشن انڈسٹری کے تجربے سے نیشنل کامبیٹ ایئر کرافٹ کو ڈیزائن سے پروڈکشن میں لے جانے کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ فرسٹ TFX 18 مارچ 2023 کو رول آؤٹ ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ابتدائی طور پر اس کو ریڈی میڈ انجن سے پاورڈ کیا جائے گا، جبکہ بعد میں مقامی TR موٹرز کے تیار کردہ انجن کو استعمال کیا جائے گا۔ ترکی انجن کے حصول کے لیے پہلے ہی برطانیہ کے ساتھ مذاکرات کر چکا ہے، جبکہ حالیہ دنوں میں روس کے ساتھ نیگوسیشنز کی اطلاعات بھی سننے کو ملی تھی۔ فرینڈز، دفاعی ماہرین کے مطابق یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فرانس کے رفال فائٹر جیٹس خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اس دلچسپی کی بنیادی وجہ UAE کی جانب سے اپنی دفاعی ضروریات کے لیے امریکہ پر یکسر انحصار کو کم کرنا اور ویپنز ایکوزیشن کو ڈائیورسیفائی کرنا ہے۔ UAE کے سربراہ شیخ محمد بن زائد کے حالیہ دورہ فرانس کو اسی نقطہ نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ صدر جو بائیڈن کی جانب سے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے عرب ممالک کی طرف سے امریکی توجہ کم ہوئی ہے، اور اب امریکہ نے جب سے اپنی افواج اور دفاعی نظام کو وہاں سے ہٹانے پر عمل درآمد شروع کیا ہے، تب سے عرب ممالک میں سیکیورٹی سے متعلق امریکہ پر حد سے زیادہ انحصار نے ان ملکوں کے امریکہ سے اتحاد کی کلی کھول کر رکھ دی ہے۔ مصر کی جانب سے 4.5 ارب ڈالر کی لاگت سے فرانس سے 30 رفال خریدنے کے معاہدے اور حالیہ ڈیولپمنٹس کے بعد UAE فرانس سے رفال فائٹر جیٹس حاصل کرنے پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ UAE فرانس سے حاصل کردہ 400 سے زائد لیکلیرک ٹینک پہلے ہی استعمال کرتا ہے۔ دفاعی تعاون کے علاوہ عرب ممالک کی جانب سے فرانس میں سرمایہ کاری کا 45% امارات سے ہو رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 50 اماراتی کمپنیاں ایسی ہیں جو فرانس میں کام کرتی ہیں۔ ان کمپنیوں کو جزوی یا مکمل طور پر اماراتی بزنس مین اون کرتے ہیں۔ ترک کمپنی BMC نے اپنی نئی التوگ 8x8 آرمڈ کامبیٹ وہیکل ملکی سیکیورٹی فورسز کے استعمال کے لیے پیش کر دی ہیں۔
इस व्हीकल को बुनियादी तौर पर एक तकरीब के दौरान आईडेफ में अनवील किया गया था। अल्तोग 8x8 आर्मर्ड व्हीकल को 35 मिलीमीटर की मेन गन से इक्विप किया गया है। इस आर्मर्ड पर्सनल व्हीकल के 6x6 वेरिएंट पर 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन नस्ब की जा सकती है। ये व्हीकल 8 टन पेलोड कैरी कर सकती है। इसके अलावा इसमें बैलिस्टिक और माइन प्रोटेक्शन की सलाहियत मौजूद है। अल्तोग आर्मर्ड व्हीकल पर 3 क्रू मेंबर्स के अलावा 12 मिलिट्री पर्सनल को कैरी किया जा सकता है। इसकी रेंज 800 किलोमीटर और स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर है। इस व्हीकल की डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको 105 या 120 मिलीमीटर के गन टरेट से भी इक्विप किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इतलात के मुताबिक चाइनीज़ Y9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। इस तैयारे ने बुलंदी पर मौजूद एयरफील्ड से उड़ने के बाद मुसलसल 40 घंटे तक फ्लाई करने और 10,000 किलोमीटर दूर तक परवाज करने का रिकॉर्ड कायम किया। याद रहे कि Y9 एयरक्राफ्ट पर बेस्ड KJ-500 अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट, Y8 एंटी सबमरीन वारफेयर एयरक्राफ्ट और Y8 इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एयरक्राफ्ट भी चाइनीज़ आर्म्ड फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। लिहाजा इस रिकॉर्ड के बाद ये कहा जा सकता है कि स्पेशल मिशन वेरिएंट भी इसी किस्म की सलाहियत रखते होंगे, जैसा कि Y9 ने हालिया मिशन में साबित किया। भारतीय एयरफोर्स ने $31 मिलियन की लागत से फ्रांस से सेकंड हैंड मिराज 2000 तैयारे खरीदने का ऐलान किया है। इतलात के मुताबिक इन तैयारों में से कुछ रेडी टू फ्लाई हालत में हैं, जबकि कुछ को इंडियन एयरफोर्स के ज़ेरे इस्तेमाल 2 मिराज 2000 स्क्वाड्रन के फ्लीट के लिए स्पेयर पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भारत टोटल 24 मिराज 2000 खरीद रहा है, जिसमें से 8 रेडी टू फ्लाई जबकि बाकी 5 पर कुछ काम होना ज़रूरी है। इसी तरह से 11 को सिर्फ स्पेयर्स के लिए ही इस्तेमाल में लाया जा सकेगा। फ्रेंड्स, फिलीपीन की वजारत दिफा ने कहा है कि F-16 महंगे होने की वजह से हालिया एलोकेटेड बजट में सिर्फ 2 F-16 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट ही खरीदे जा सकते हैं। वजारत के मुताबिक इस रकम से फिलीपींस स्वीडन से 6 ग्रिपन तैयारे खरीद सकता है। लिहाजा अगर F-16 खरीदने हैं तो फिर अमेरिका की तरफ से इस एक्विजिशन को फाइनेंस किया जाना ज़रूरी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास से वीडियो लिंक के जरिए अहम खिताब में कहा है कि अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी, आज़ादी और जुग्राफियाई हदूद का एहतराम किया जाए। अफगान अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने दिया जाए। दूसरी जानिब रूसी सदर ने कहा है कि रूस को अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी ताकतों को अफगानिस्तान के असासे गैर मुंजमद करने पर गौर करना चाहिए, जबकि रूस अफगानिस्तान पर अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस की भी हिमायत करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।